کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق جو افغانستان کے کابل ایئرپورٹ، بگرام ایئرپورٹ اور کندھار ایئرپورٹ، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انڈیا ری ایکٹیویٹ کرے گا۔ وہ کابل اور بگرام میں تو ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے، کندھار میں نہیں لگا ہوا، لیکن دونوں جگہوں پہ بگرام میں اور کابل پہ وہ کام نہیں کر رہا۔ امریکیوں نے لگایا تھا، لیکن وہ جب گئے ہیں تو افغانستان کے پاس اتنی ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے، اتنی اسکلفل ان کے پاس مین پاور نہیں ہے کہ وہ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو چلا سکیں۔ تو اس وقت انڈیا نے جو افغانستان کو یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے یہ دونوں سسٹم ایکٹیویٹ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کندھار ایئرپورٹ پہ آپ کو ایک اور ایئر ڈیفنس سسٹم لگا کے دیں گے۔ اب وہ ایئر ڈیفنس سسٹم انڈیا کا انڈیجنس ہے یا جو انڈیا نے روس سے لیا ہے وہ ہے، اور دونوں اگر ایئر ڈیفنس سسٹم کا ہم جائزہ لیں تو انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا کامیاب نہیں ہے، اور روس سے اس نے جو S-400 لیا تھا وہ روس کی مرضی کے بغیر لگایا نہیں جا سکتا افغانستان میں۔ تو ظاہر ہے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ انڈیا کا جو اپنا انڈیجنس سسٹم ہے وہی لگائیں گے، اور اس کی افیکٹونیس کتنی ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ لیکن یہ ڈیولپمنٹ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس سے خطے میں ایک سیکیورٹی پیراڈائم جو ہے وہ شفٹ ہونے کی توقع کر رہے ہیں لوگ جو اینالسٹ ہیں، اور ان کے مطابق یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اس میں جو امریکہ وہاں انسٹال کر کے گیا تھا وہ ظاہر بہت لیٹسٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس ڈومینیٹ کر رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے افغانستان کی ایئر سپیس کو، کیونکہ افغانستان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، اس کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم کوئی نہیں ہے، اور اس پہ پاکستان کی ایئر فورس نے جہاں پہ چاہا انہوں نے وہاں جا کے افغانستان پہ حملہ کیا۔ اور اس کی یہ جو معاہدہ ہوا ہے ابھی، اس کی ظاہر ہے پہلے سے پاکستان کو کچھ نہ کچھ سنگن تھی، اسی لیے پاکستان نے جیسے ہی متقی دلی پہنچے ہیں اور ان کی بات چیت اس ایشو پہ شروع ہوئی ہے، اور وہاں انہوں نے کشمیر کے حق میں بیان دیا ہے کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے، پاکستان کا نہیں ہے، تو یہ پاکستان کے مفادات کے بالکل خلاف تھا، اس کے باوجود کہ پاکستان نے افغانستان کے طالبان کو دہائیوں تک سپورٹ کیا، اور ان کو افغانستان میں واپس طاقت میں لانے کے لیے پاکستان کا اہم رول ہے، نہ صرف طالبان کو پروٹیکٹ کرنے میں، ان کو لائف سیونگ یہاں پہ ایک سسٹم بنا کے دینے میں، بلکہ ان کی جو ٹریننگ تھی، ان کو جو اور جتنی سپورٹ چاہیے تھی اس دوران وہ پاکستان نے ان کو پرووائڈ کی، ان کو پروٹیکشن دی، ان کی فیملیز کو پروٹیکشن دی۔ اور پھر ان کو جو دوحہ معاہدہ ہوا امریکا کے ساتھ 2021 میں، اس میں پاکستان کا بہت کنٹریبیوشن تھا، اور پاکستان نے بہت ساری جو ریشورنسز تھی دنیا کو وہ پاکستان نے دی ہیں افغانستان کے طالبان کے بہاف پہ۔ لیکن جیسے ہی ان کے پاس طاقت آئی ہے انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھایا ہے جو محسن کشی کا ہے، اور وہ انہوں نے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے ازلی دشمن کے ساتھ جا کے جو معاہدہ کیا ہے، پاکستان کو اس کا احساس تھا، اس لیے جو ایئر سٹرائکس کی ہیں اس کے بعد جب پاکستان میں مسلسل حملے ہو رہے تھے TTP کے، تو افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا، اور وہ جو پاکستان پر حملہ کیا وہ چترال سے لے کے بلوچستان تک تقریباً 2000 کلومیٹر کا یہ ایریا بنتا ہے۔ ویسے تو 2000 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، لیکن یہ جو اس نے بارڈر کھولا 6 جگہوں پہ اسے پاکستان پہ حملہ کیا، یہ انڈیا کی مدد کے ساتھ تھا۔ اور اس کے بعد جو پاکستان نے ٹھکائی کی ہے، اور وہ ٹھکائی ابھی تک جاری ہے، رات کو شدید کشیدگی پھر شروع ہو گئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جب افغانستان نے اورکزئی ایجنسی جو پاکستان کا حصہ ہے اور دوسری طرف خوست پروونس ہے، وہاں سے انہوں نے TTP کے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کی اور فائرنگ کی پاکستان کی چیک پوسٹ پہ، جس کے جواب میں پاکستان نے ان پہ بہت ہیوی شیلنگ کی ہے، اور ان کے 6 ٹینک تباہ کر دیے، مختلف ان کی جو چیک پوسٹ ہے ان کو تباہ کیا ہے، اور وہاں پہ ایک طالبان کمانڈر جو TTP کا کمانڈر، دہشت گردوں کا کمانڈر ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کیجویلٹیز ہوئی ہیں جن کی اطلاعات ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی کہ کتنے لوگ ہیں، لیکن پاکستان نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اگر TTP کے دہشت گرد اب پاکستان میں کوئی بھی کارروائی کریں گے تو اس کا جواب افغانستان کو افغانستان کے اندر ملے گا۔ تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور ایک افغانستان کا ہی ٹی وی چینل ہے آمو ٹی وی، جو کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس نے یہ خبر بریک کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت یہ تینوں ایئرپورٹس میں جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے، جو مین پاور ہے، وہ انڈیا پرووائڈ کرے گا۔ اب اس میں میں تھوڑا سا جو میں نے ڈیفنس اینالسٹ سے بات کی ہے
اس پہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس ریجن کی وہ بالکل بدل جائے گی، اور شاید یہ جو میں آپ پہ بات یہ بھی کرنے لگا ہوں یہ اہم ہے اس سینس میں کہ یہ تجزیہ ہے، اور یہ ان لوگوں کا تجزیہ ہے جو ویل انفارمڈ ہیں، لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ میری ڈائریکٹ ریکنفرمیشن ابھی تک اس بات کی نہیں ہو سکی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہی ہو کہ انڈیا افغانستان میں آئے، اور وہاں پہ وہ اپنی جب ٹیکنیکل سپورٹ وہ دے گا تو ظاہر ہے اس کے مین پاور بھی آئے گی، اور جب اس کی مین پاور آئے گی تو افغانستان کی سچویشن بہت خراب ہے سیکیورٹی کی، تو انڈیا اپنے کچھ نہ کچھ ٹروپس ضرور بھیجے گا افغانستان میں اپنے اس ٹیکنیکل اکوپمنٹ کی، ملٹری اکوپمنٹ کی جو وہ افغانستان کو دے رہا ہے، اور ان ٹرینرز کی جو وہاں پہ موجود ہوں گے، جو افغانستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ کریں گے، اس کو فنکشنل رکھیں گے، اور پھر ساتھ افغانستان کے لوگوں کو تربیت بھی دیں گے۔ تو اس دوران بہت سارا انڈیا کا ملٹری کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ افغانستان میں موجود ہوگا، تو اس کی حفاظت افغانستان شاید خود نہ کر سکے، اور اس کے لیے انڈیا یہ چاہے گا، یہ اطلاعات ہے کہ اس کے ٹروپس بھی آن دا گراؤنڈ ہوں۔ جب بوٹس آن دا گراؤنڈ انڈین ہوں گے افغانستان کے اندر، تو افغانستان تو ایک دلدل ہے، یہ تو افغانستان کو بھی پتہ ہے اور یہ پاکستان کو بھی پتہ ہے، اور پاکستان اس دلدل میں کھیلنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ 1979 آج سے تقریباً 46 سال پہلے رشین آرمی آئی تھی افغانستان میں، اور اس دلدل میں پھنس گئی تھی، اور پاکستان کا اس میں کیا رول ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان دلدل میں جب پھنساتا ہے کسی دوسرے ملک کی فوج کو تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد امریکی فوج آئی اور وہ مسلسل اس بات کی شکایت کرتی رہی کہ افغانستان ایک دلدل ہے، اور اس وقت پاکستان نے رشینز کے خلاف مجاہدین کے ذریعے پاکستان نے دلدل بنایا، اور جب امریکنز آئے تو طالبان نے افغانستان کو دلدل بنایا امریکی فوج کے لیے، اور پھر امریکہ کی فوج کو بھی یہاں سے جانا پڑا۔ تو اب کیا انڈینز اپنی قسمت آزمائی کرنے آ رہے ہیں افغانستان؟ تو کیا پاکستان اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا؟ اور کیا یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایسا موقع ہے جس کی پاکستان کو بہت لمبے عرصے سے تلاش تھی؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو انڈیا کی اس میں جو مورل اور ڈپلومیٹک ایج انڈیا کو ہمیشہ سے تھی کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ایک بہت کامیاب ملک تصور کرتا تھا، اس کو پوری دنیا میں اگر ایک ڈیفنس الائے ملا ہے تو وہ طالبان کی وہ حکومت ہے جس کی لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے، اور وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے پوری دنیا میں۔ تو اگر انڈیا کے ٹروپس اور انڈیا کے ملٹری اکوپمنٹ اور انڈیا کے ٹیکنیکل سپورٹ یہاں پہ پہنچی تو کیا یہ اوپن انویٹیشن ہوگا کہ انڈین پیپل آر ٹارگیٹ ان افغانستان؟ اور کیا جب انڈیا اس طرح ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرے گا جو افغانستان کے اندر ہیں، 29 ممالک سے دہشت گرد وہاں موجود ہیں، اور ان کو افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے، ان کو ٹریننگ فیسلٹیز دے رہی ہے، سہولت کار بنی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کو شکایتیں افغانستان کی طالبان حکومت سے۔ اس وقت انڈیا افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ جب آ کے کھڑا ہوگا تو دنیا میں اس کی سپورٹ کتنی ہوگی انڈیا کو؟ یہ انڈیا کے تجزیہ نگاروں کے لیے، انڈیا کے تھنک ٹینک کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اور اس وقت جب امریکہ مسلسل مودی اور اس کی حکومت پہ اس نے پریشر ڈالا ہوا ہے، اکنامک پریشر ڈالا ہوا ہے، اور وہ بگرام ایئر بیس لینا چاہتا ہے کیونکہ اس کو دہشت گردوں سے خطرہ ہے، وہاں القاعدہ موجود ہے افغانستان میں، اور اس میں جب انڈیا بھی آ کے وہاں پہ لینڈ کرے گا، انڈیا کے ٹروپس لینڈ کریں گے، اور وہ القاعدہ کے لوگوں کی سہولت کاری جاری رہے گی جن کا ٹارگٹ امریکہ اور یورپ ہے، تو پھر اس سچویشن میں امریکہ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا امریکہ افغانستان میں اپنا فٹ پرنٹ چاہے گا؟ کیا چین اس بات کو قبول کرے گا کہ اس کے ژنجیانگ پروونس میں جو اسلامک موومنٹ چل رہی ہے، ملیٹنٹ موومنٹ، اور اس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں، ان کو پروٹیکشن افغانستان کی طالبان حکومت دے رہی ہے؟ تو کیا چین اس بات سے خوش ہوگا کہ انڈیا کی ٹیکنیکل سپورٹ، انڈیا کا ملٹری اکوپمنٹ، انڈیا کے ٹروپس افغانستان کے اندر موجود ہوں اور چین کے بارڈر کے بالکل قریب؟ تو کیا چین اس بات کو خوش دلی سے قبول کرے گا، یا وہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا پاکستان کے ذریعے، یا امریکہ کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا پاکستان کے ذریعے؟ اور تیسری طرف روس جو ایک اور سپر پاور ہے، آئسس سے خطرہ ہے روس کو،
جو کہ افغانستان کے اندر جس کے کیمپس موجود ہیں، اور پاکستان نے جو حملے کیے ریسنٹلی اس میں آئسس کے کیمپس کو بھی نشانہ بنایا، القاعدہ کے کیمپس کو بھی نشانہ بنایا، اور جو زنجیانگ کی اسلامک موومنٹ ہے اس کے کیمپس کو بھی نشانہ بنایا. تو آئسس سے خطرہ روس کو ہے، تو روس کیا اس بات کو ویلکم کرے گا کہ انڈیا وہاں آ کے پروٹیکٹ کر رہا ہے اس غیر قانونی طالبان رجیم کو، جو کہ ایک انٹرم حکومت ہے اور جس نے ابھی ایک مستقل حکومت وہاں بنانی ہے انتخابات کے ذریعے اور ایک جمہوری عمل کے ذریعے. اس حکومت کو انڈیا سپورٹ کرے گا. اس میں کیا روس اس پہ خوش ہوگا کہ اس کے خلاف جو دہشت گرد گروپ افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ کر رہے ہیں انڈیا ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ آ جائے؟ اس کے بعد ترکی کو خطرہ ہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان IS کے، وہ بھی اس کے دہشت گرد بھی انڈیا میں افغانستان میں موجود ہیں. ترکی کو بھی شکایت ہے افغانستان کی طالبان حکومت سے، اور اس کو سپورٹ جب انڈیا کرے گا تو یہ 4 ممالک تو میں نے آپ کو بتا دیا، 5واں پاکستان ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، میرے کم کہے کو زیادہ سمجھے گا، پاکستان کو افغانستان کی دلدل میں چلنا، کھیلنا، اڑنا سب آتا ہے. اور جب دوسری کسی اور ملک کی فوج وہاں آتی ہے، کسی اور ملک کے لوگ وہاں آتے ہیں، وہ کیسے پھنس جاتے ہیں اس دلدل میں، اور اس وقت پاکستان کا رول کیا ہوتا ہے پاکستان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ انڈیا از واکنگ انٹو اے ٹریپ. اور اچھی بات ہے کہ انڈیا کو بھی اس میڈیسن، وہی میڈیسن ملنی چاہیے جو پاکستان بہت عرصے سے لیتا رہا ہے، اور پاکستان اس میڈیسن کے ذریعے کتنا اس کا علاج ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے ہے. انڈیا بھی اب مزہ چکھے گا طالبان کے ساتھ دوستی کا، اور پوری دنیا میں انڈیا کا دوست کون؟ طالبان. انڈیا کے اندر مودی حکومت پہ اس پہ شدید تنقید ہو رہی ہے. تو یہ وہ سچویشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میں کہوں گا بے وقوفانہ ایک سٹیپ ہے انڈیا کا، وہ متقی صاحب کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے. وہ ہے دیوبند لے کے گئے. دیوبند میں وہاں دیوبند کے امیر نے یہ بیان دے دیا جس سے انڈیا میں ایک طوفان مچا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے دیوبند کے امیر نے کہ اس میں پاکستان کے دیوبند کے لیے بھی ایک سبق ہے اور ایک وارننگ بھی ہے. دیوبند کے امیر نے کہا ہے کہ ہندوستان کو اب یہ شکایت نہیں ہوگی کہ یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے ڈانڈے افغانستان کے اندر سے ملتے ہیں، کیونکہ ملا متقی اب دیوبند کا دورہ کر کے گئے ہیں اور اب ہم اتحادی ہیں. 2 چیزیں اس میں بہت سگنیفیکنٹ ہوئی ہیں. ایک تو یہ کنفیشن ہے، یہ اعتراف جرم ہے کہ انڈیا کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس میں افغانستان کے طالبان کا ہاتھ تھا، ان کے لنکس تھے، اور اب وہ نہیں ہوگی. تو متقی صاحب کو بھی مبارک ہو اور دیوبند انڈیا کو بھی مبارک ہو. لیکن پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں اتنی آبادی ہے دیوبندیوں کی، یہاں کے لیے ہندوستان کے دیوبند نے کچھ نہیں کہا. تو کیا یہ پاکستان کے دیوبند کو اس پہ سوچنا نہیں چاہیے کہ انڈیا کا دیوبند کیا صرف انڈیا کے ہندوتوا نظریے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب رہ گیا ہے، اور پاکستان پہ جو حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کے مسلمانوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں، اور وہ جو ایک ہم مذہب اور ہم مسلک لوگوں پہ جو افغانستان کے طالبان اور TTP کے دہشت گرد جو حملے کر رہے ہیں، اس پہ ہندوستان کا دیوبند کچھ نہیں بولا. تو کیا پاکستان کے دیوبند کو اس پہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ کس طرح کی پالیسی ہے ہندوستان کے دیوبند کی اور افغانستان کے طالبان کی کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کو تو جائز سمجھتے ہیں، اور باقی جگہوں پہ ان کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کی کارروائی کر سکے، کیونکہ انہوں نے ٹائٹ اتنا رکھا ہوا ہے. پاکستان نے غلطی یہ کی تھی کہ افغانستان کے طالبان کو ٹائٹ نہیں رکھا. تو بیوقوفی کا جو سٹیپ ایک اور لیا ہے، امرتسر اور کابل فلائٹس کا اناؤنس کر دیا. انہوں نے کہا کہ واگا اٹاری سے انڈیا اور افغانستان بائی روڈ تجارت نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو اس لیے اب امرتسر سے کابل فلائٹس چلیں گی اور ڈائریکٹ چلیں گی اور آئیں گی. اس سے ہم ایئر برج بلڈ کر لیں گے افغانستان کے ساتھ، اور ہندوستان کی تجارت افغانستان کے ساتھ بہت بڑھ جائے گی. اور اس پہ بڑی خوشیاں منائی گئی ہیں کل. لیکن دماغ شاید گھاس کھانے گیا ہوا ہے یا چھٹی پہ ہے، کیا مسئلہ، یہ رینٹ پہ دے دیا ہے. جو بھی وہاں پہ اس وقت بات کر رہے تھے میڈیا سے، پاکستان نے انڈیا کے ساتھ ایئر سپیس بند کی ہوئی ہے مئی سے، اور اب افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی اوپر کا جس کا پورشن خالی ہو وہی یہ سوچ سکتا ہے کہ امرتسر اور کابل کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس پاکستان کے اوپر سے گزر کے جا سکتی ہیں. تو پاکستان تو اپنی ایئر سپیس کی اجازت نہیں دے گا، یہ میں آپ کو اطلاع بتا رہا ہوں. اور کہ افغانستان اور انڈیا آپس میں یہ طے کر لیں اور پاکستان کے اوپر سے وہ اکوپمنٹ ملٹری کا اڑ کے جائے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہونا ہے. اتنے پاکستانی گئے گزرے یا عقل سے
پیدل تو نہیں ہے. تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی خوشیاں انڈیا میں کیوں منائی جا رہی ہیں. اتنی سامنے کی بات ان کو نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان کیسے اجازت دے گا اوور فلائٹ کی انڈیا اور افغانستان کو ڈائریکٹ، جب اس وقت پاکستان دونوں ممالک سے کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے اور صرف متقی صاحب کو مزید بیوقوف بنانے کی ایک کارروائی ہے انڈیا کی طرف سے، اور ان کو بیوقوف بنا کے وہ فٹ ہولڈ لینا چاہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ دلدل ہے. اور ست بسم اللہ جی آئیں تیار ہے پاکستان تو اس کام کے لیے کہ انڈیا آئے بسم اللہ، اور پھر دلدل اور پاکستان. دلدل کیا ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیجیے کہ شاید اردو کا لفظ انڈین کو سمجھ نہ آئے، کویک مائر جسے کہتے ہیں، تو کوئک سینڈ بھی کہتے ہیں اس کو. دیکھ لیجیے گا کیا ہوتا ہے ہندی میں کیا کہتے ہیں مجھے اس کا نہیں آ رہا. خیر یہ سچویشن ہے. تو کابل اور امرتسر کی فلائٹس اور دفاعی معاہدہ دونوں ہی لگتا ہے کہ ٹھس ہو جائیں گے. دونوں جو فائر ہیں انڈیا کر رہا ہے، لیکن ضرور ہے اسے کوشش کرنی چاہیے. اور کابل اور امرتسر کا اگر ڈائریکٹ لنک کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہاں سے نیچے آپ عربین سی میں جائیں گے، وہاں عمان سے اور یو اے ای سے اور ایران سے گھوم کے آپ افغانستان پہنچیں، یہ روٹ اپنائیں، یا پھر چین کی طرف سے گھوم کے آئیں اور تاجکستان کی طرف سے. تو جو بھی روٹ آپ نے لینا ہے انڈیا نے، وہ انڈیا جانے اور افغانستان جانے. لیکن افغانستان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے بغیر اس کے دانے بھننے والے نہیں ہیں، اس کی چھلیاں نہیں بھنیں گی. تو یہ جو سیکورٹی لینڈسکیپ ہے یہاں کا، یہ بہت والیٹائل ہونے جا رہا ہے. خطرناک گیم انڈیا اس میں آ گیا ہے، لیکن انڈیا کے یہاں آنے سے دروازے کھل جائیں گے پاکستان کے لیے بھی، چین کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی اور روس کے لیے بھی. اور اس کے بعد ترکی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ اس کو کیسے دیکھیں گی وہ ایک الگ سٹوری ہے.